السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، بیچ میں کچھ مصروفیات کی بنیاد پر یہ سلسلہ عارضی طور پر منقطع ہو گیا تھا۔ اب اللہ کی توفیق سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل پھر اس کے درس کا آغاز باضابطہ طور پر وہیں سے کیا گیا ہے جہاں تک گزشتہ اسباق ہوئے تھے، انہی کے بعد سے آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کے درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اور باضابطہ عبارت کی وضاحت سے پہلے گزشتہ جو اسباق گزرے، اپنے ذہن کو اس سے جوڑنے کے لیے، اس سے مربوط کرنے کے لیے کچھ ضروری باتیں یہاں پہلے حاضر خدمت ہیں، اس کے بعد آئندہ درس کا جو ہے آگے کے سبق کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ صاحب کتاب نے ابتدا میں پانی کے حوالے سے ایک بحث کا آغاز کیا تھا، اور اس میں من جملہ 3 مذہب بیان کیے جائیں گے آگے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ پانی میں اگر نجاست گر جائے تو آیا وہ پانی ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلا قول جو امام مالک کی طرف منسوب ہے کہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، نجاست کے گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف بدل نہ جائے، یعنی اس کا رنگ، اس کی بو، اس کا مزہ، یہ تینوں میں سے کوئی وصف اگر تبدیل نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ قول امام مالک بن انس کی طرف منسوب ہے۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے، یہ امام مالک بن انس یہ صحابی رسول تابعی ہے؟ ائمہ مجتہدین میں اچھا، جو 4 امام ہیں ان میں سے ایک امام مالک بن انس ہیں، اور وہ جو صحابی ہیں وہ انس بن مالک ہیں۔ جی۔ تو یہ قول جو ہے امام مالک کی طرف منسوب تھا۔ دوسرا قول، پانی میں اگر نجاست گر جائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر پانی کثیر ہے تو نجس نہیں ہوگا، اور اگر پانی قلیل ہے تو نجس ہو جائے گا۔ یہ قول احناف اور شوافی کی طرف منسوب ہے، یعنی یہ دونوں امام نجاست کے گرنے سے اگر پانی کثیر ہے تو اس کی پاکی کا حکم لگاتے ہیں، اور پانی قلیل ہے تو اس کے نجس ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ لیکن پھر اور ایک دوسرا اختلاف ہے شوافی اور احناف کے اندر۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ مائع کثیر اور مائع قلیل کی مقدار کیا ہے۔ احناف کے یہاں مائع قلیل کی مقدار الگ ہے، مائع کثیر کی مقدار الگ ہے، اور شوافی کے یہاں مائع کثیر اور مائع قلیل کی مقدار یہ الگ ہے۔ یہ بحث آگے آئیں گی۔ آج ہمیں جہاں سے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام طحاوی نے مالکیہ کا رد کرتے ہوئے بئر بضاعہ والی حدیث کا ایک جملہ آیا تھا، اس کا آپ نے ایک ایسا معنی بیان کیا جو خلاف ظاہر تھا۔ اوپر کی احادیث میں جو امام مالک کی مذہب کی تائید کرتی ہیں ان میں اس قسم کے الفاظ آئے، ان الماء لا ينجسہ شیء۔ تو امام طحاوی نے اس حدیث کا ایک ایسا معنی بیان کیا جو ظاہری معنی نہیں ہے۔ امام طحاوی نے اس کا معنی بیان کیا کہ ان الماء لا ينجسہ شیء، جن احادیث میں اس قسم کے جملے آئے ہیں تو وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو سوال کیا تھا وہ سوال اس صورت میں تھا جبکہ کسی یعنی بئر بضاعہ میں نجاستیں موجود نہیں تھیں، نکال دی گئی تھیں، اور نجاست کے نکال دینے کے بعد جو نیا تر و تازہ پانی اس کنویں کے اندر آیا تو چونکہ دیواریں وہی تھیں تو کیا نیا پانی آنے والا جو تر و تازہ پانی آیا تو یہ پانی کیا نجس ہو جاتا ہے یا نہیں؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی کا حکم بیان کیا کہ نجاست نکال دینے کے بعد جو تازہ پانی کنویں کے اندر آیا تو گزشتہ زمانے میں جو نجاست گری یا ڈالی گئی اس کا اثر اب باقی نہیں رہتا ہے اور وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ تو اس پانی کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا تھا جس پانی سے نجاست کو نکال دیا گیا ہو۔ اس پانی کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا کہ جس کے اندر نجاست موجود ہو اور اس کے باوجود حضور اس کا حکم دیے ہوں کہ یہ پانی نجس نہیں ہے، بلکہ نجاست نکالے جانے کے بعد نئے پانی کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ان الماء لا ينجسه شيء۔ تو اس کا یہ معنی جو خلاف ظاہر ہے امام طحاوی نے بیان کیا۔ اسی کو اس عبارت کے ذریعے صاحب کتاب نے بیان کیا ہے، وہ عبارت کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، بلکہ اور پیچھے جائیے، کانا بعد ان اخرجت النجاست من البئر، یعنی صحابہ کا یہ سوال کنویں سے یعنی بیری بضاعہ سے نجاست نکالنے کے بعد تھا۔ فسألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، صحابہ نے حضور سے اس پانی کے بارے میں پوچھا کہ هل تطہر باخراج النجاست منها، کیا نجاست کے نکالے جانے کے بعد یعنی کنویں سے نجاست نکالے جانے کے بعد وہ پانی پاک رہتا ہے؟ فلا ينجس ماؤها الذي يطرأ عليها بعد ذلك، تو گویا حضور نے اس پانی کا حکم بیان فرمایا کہ وہ پانی جو بعد میں تازہ پانی آیا اس پانی پر گزشتہ نجاست کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وذلك موضع مشکل، اور یہ ایک مشکل مقام ہے۔ کیوں؟ لأن حیطان البئر لم تغسل وطینتها لم یخرج، کیونکہ کنویں کی جو دیواریں ہیں وہ دھوئی بھی نہیں گئیں اور کنویں کے نیچے جو کچڑ جمع ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں دھویا گیا، وہ نہیں نکالا گیا، صاف نہیں کیا گیا۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان الماء لا ينجس، پانی نجس نہیں ہوتا ہے۔ یرید بذالک، حضور نے جس پانی کے بارے میں عدم نجاست کا حکم لگایا اس سے یہ مراد لیا بذالک الماء الذی طرأ علیہا بعد اخراج النجاست منها، وہ پانی مراد لیا جو تازہ پانی کنویں سے نجاست نکالے جانے کے بعد آیا تھا۔ لا ان الماء لا ينجسه اذا خالطته النجاست، وہ پانی مراد نہیں تھا حضور کی کہ لا ان الماء لا ينجس، یہ مراد نہیں تھی حضور کی کہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے نجاست کے مل جانے کے باوجود، یہ مراد نہیں تھی حضور کی، بلکہ حضور کی مراد یہ تھی کہ جس پانی سے نجاست کو نکال دیا گیا تو بعد میں تازہ آنے والا جو پانی ہے اس پانی پر گزشتہ نجاست کا اثر نہیں ہوگا۔ وقد رأیناہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب یہاں سے صاحب کتاب جو ہیں ان الماء لا ينجسه شيء، جس حدیث کو امام طحاوی نے ظاہری معنی پر محمول نہیں کیا بلکہ ایک دوسرا معنی بیان کیا، اب اس کی نظیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشاد سے پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق یہیں تک ہوا تھا، اب یہاں سے ہمیں یہ بحث کا آغاز کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی ان الماء لا ينجسه شيء کا جو خلاف ظاہر معنی امام طحاوی نے بیان کیا، اب اس معنی کی تائید میں چند نظائر امام طحاوی پیش فرماتے ہیں کہ حدیث کبھی خلاف ظاہر پر محمول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر المؤمن لا ينجس، یہ حضور کا ارشاد ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔ اب اس ارشاد پر غور کیجئے کہ مومن نجس نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قال المؤمن لا ينجس، حضور نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔
پہلے ہم اس کی یہ قول کن کن روایتوں کے ساتھ آیا ہے ان روایتوں کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد امام طحاوی کا استدلال پیش کرتے ہیں۔ حدثنا ابن ابو داود قال حدثنا المقدمی قال حدثنا ابن ابی عدی عن حمید تحویل سند وحدثنا ابن خزیمۃ قال حدثنا الحجاج بن منہال قال حدثنا حماد عن حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ، یہ سند ہو گئی۔ قال حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کیا؟ لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس حال میں کہ میں حالت جنابت میں تھا۔ فمد یدہ الیہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا دست کرم میری طرف بڑھایا مصافحے کے لیے۔ فقبضت یدی عنہ، تو میں نے اپنا ہاتھ جو ہے کھینچ لیا حضور سے۔ وقلت، اور میں نے عرض کیا، انی جنبن، یا رسول اللہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ان المسلم لا ینجس، بے شک مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے۔ وقال علیہ السلام فی غیر ھذا الحدیث، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ ان الارض لا تنجس، کہ زمین نجس نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک روایت ہم یہاں پڑھے جس میں حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا ان المسلم لا ینجس، مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے، اور دوسرے مقام پر ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ زمین نجس نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کی بھی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حدثنا بذلك ابو بکرۃ بکار بن قتیبۃ البکراوی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عقیل الدورقی قال حدثنا الحسن ان وفد ثقیف یا ثقیف، حسن بصری سے مروی ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک وفد، ایک جماعت، لما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ضرب لهم قبۃ فی المسجد، تو ان کے لیے مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں خیمہ لگایا گیا۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، قوم انجاس، یہ لوگ ابھی حالت شرک میں ہیں اور یہ نجس ہیں، تو ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگانے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے استفسار پر یہ جواب دیا، انہ لیس علی الارض من انجاس الناس شیء، کہ زمین کے اوپر لوگوں کی نجاستوں میں سے کوئی چیز مؤثر نہیں ہوتی ہے۔ لیس علی الارض من انجاس الناس شیء، زمین پر لوگوں کی نجاستوں میں سے کوئی بھی نجاست مؤثر نہیں ہوتی ہے۔ انما انجاس الناس علی انفسہم، لوگوں کی نجاستیں ان کے اپنے اوپر ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نجاست جو لوگوں کی باطنی نجاست ہے، یعنی مشرکین کی جو باطنی نجاست ہے، اس کا اثر زمین کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم دیکھیں تو اوپر والی جو حدیث تھی اس میں کیا فرمایا، ان المسلم لا ینجس، یہ ابو ہریرہ سے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر کیا فرمایا، لیس علی الارض من انجاس الناس شیء، زمین کے اوپر لوگوں کی نجاستوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کی نجاستیں خود ان کے دلوں پر مؤثر ہوتی ہیں۔ اب ان دو حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست کی نفی کی، نجس ہونے کی نفی کی۔ ایک جگہ
مسلمان سے نجس ہونے کی نفی کی کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے، دوسرے مقام پر زمین سے نجس ہونے کی نفی کی کہ زمین نجس نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ایک اور قول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، الارض لا تنجس، زمین نجس نہیں ہوتی ہے۔ تو ان دونوں قولوں کو ذہن میں رکھیے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان المسلم لا ینجس، مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے، دوسری جگہ فرمایا الارض لا تنجس، زمین نجس نہیں ہوتی ہے۔ یہ دو قول بطور نظیر امام طحاوی نے یہاں ذکر کیے ہیں۔ اب اس سے پہلے والی حدیث کو دیکھیے، بیری بضاع والی حدیث پر ذرا غور کیجیے۔ اس میں حضور فرمایا ان الماء لا ینجسہ شیء، پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، یہاں بھی نجاست کی نفی کی۔ دوسرے مقام پر مسلمان سے نجاست کی نفی کی، ان المسلم لا ینجس۔ تیسرے مقام پر زمین سے نجاست کی نفی کی۔ تو اب ان بعد والی دو حدیثوں کا ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں ہے۔ پہلی حدیث کو ہم لیتے ہیں، کون سی؟ المسلم لا ینجس۔ حضور نے جو فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے، اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، یعنی یہ مطلب مراد ہے، یعنی اس کا ظاہری معنی جو ہے کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مسلمان کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو جب بھی وہ نجس نہ ہو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر نجاست کی جو نفی کی گئی ہے وہ ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے نفی کی گئی ہے۔ یعنی مسلمان کے بدن پر اگر نجاست لگ جائے تو ایسی صورت میں وہ نجس ہے، نجس ہے، لیکن دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ نجس نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آدمی جنوبی ہے، ناپاک ہے، تو قرآن پڑھنے کے لحاظ سے، مسجد میں داخلے کے لحاظ سے، طواف کعبہ کے لحاظ سے، تلاوت قرآن کے لحاظ سے وہ نجس ہے، لیکن دوسرے معنی کے لحاظ سے وہ نجس نہیں ہے۔ کون سے معنی کے لحاظ سے؟ مثلا کھانا کھانے کے لحاظ سے، بستر پر بیٹھنے کے لحاظ سے، کسی سے مصافحہ کرنے کے لحاظ سے وہ نجس نہیں ہے۔ تو ان المسلم لا ینجسو کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری معنی ہے۔ ظاہری معنی یہ ہے کہ اگر مسلمان کے بدن پر نجاست لگی ہو تب بھی وہ نجس نہیں ہوتا ہے، یہ اس کا ظاہری معنی ہے، اور یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ اور اس کا غیر ظاہر معنی یہ ہے کہ یہاں پر حضور نے جو عدم نجاست کی نفی کی ہے وہ ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے کی ہے، کہ کھانے پینے کے لحاظ سے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے لحاظ سے، یا لوگوں کے ساتھ مصافحہ یا معانقہ کرنے کے لحاظ سے مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ حکمی طور پر نجس ہو۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ المسلم لا ینجسو کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں جو بیری بضاع میں گزری، ان الماء لا ینجسہ شیء، کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس پانی کے اندر نجاست گری ہو، نجاست موجود ہو، نظر آ رہی ہو، تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے، یہ ظاہری معنی ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ نجاست نکل جانے کے بعد جو تازہ پانی اس کنویں کے اندر آیا وہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے المسلم لا ینجسو میں ظاہری معنی مراد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرا معنی مراد لیا گیا ہے، اسی طریقے سے ان الماء لا ینجسہ شیء کے اندر ظاہری معنی مراد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرا معنی مراد لیا گیا ہے، اور وہ معنی کیا ہے جس کو امام طحاوی نے ذکر کیا کہ یہ اس پانی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اور اس پانی کا حکم دیا ہے حضور نے کہ جس کے اندر اب نجاست موجود نہیں ہے، کسی زمانے میں نجاست تھی، تو نجاست نکالے جانے کے بعد جو تازہ پانی آیا اس کے بارے میں حضور نے یہ حکم بیان کیا۔ یہ اس کی وضاحت ہو گئی۔ دوسری نظیر امام طحاوی نے یہ پیش کی، الارض لا تنجس، یعنی حضور نے فرمایا کہ زمین نجس نہیں ہوتی ہے، تو یہ حدیث بھی اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے دو معنی ہو سکتے، ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ زمین پر اگر نجاست گر جائے تو زمین نجس نہیں ہوتی، یہ معنی ہرگز مراد نہیں ہے۔ اگر کسی زمین پر کوئی بچہ پیشاب کر دے تو تمام ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ زمین نجس ہوتی ہے، یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ
زمین نجس نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اگر کوئی ناپاک چیز گری، مثلا پیشاب وغیرہ کوئی کیا، اس کے بعد وہاں پر جو مٹی تھی اس کو نکال دیا گیا، وہ مٹی کو نکال دیا گیا، اب اس کے بعد زمین کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ نجس نہیں ہے، اب وہ زمین پاک ہے۔ تو یہاں پر بھی الارض لا تنجسو کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک دوسرا معنی مراد ہے۔ تو یہاں دو نظیریں پیش کی گئیں، المسلم لا ینجسو کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، الارض لا تنجسو کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان الماء لا ینجسہ شیء میں اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ معنی مراد ہے جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا گیا تھا کہ یہ سوال اس پانی کے متعلق تھا کہ جس کے اندر کبھی کسی زمانے میں نجاستیں ڈالی جاتی تھیں لیکن اب نجاستیں نہیں ڈالی جاتی ہیں، تو پھر یہ اب آنے والے پانی کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم حضور نے فرمایا کہ گزشتہ زمانے کی نجاستوں کا اثر موجودہ اور اب آنے والے پانی کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بات مکمل ہو گئی، اور اس کا ترجمہ کر لیجئے۔ ترجمہ یہاں سے کرنا ہے، جو حسن بصری کی حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ وفد بنی قیس جب حضور کی خدمت میں آیا تو اسی کے نیچے ایک جملہ تھا، فلم یکن معنا قولہ المسلم لا ینجس، یہ پچھلی والی روایت میں یہ جملہ آیا تھا، یعنی حضور کے اس قول کا معنی، کس قول کا؟ المسلم لا ینجس، اس قول کا معنی یہ نہیں ہے یرید بذالک ان بدنہ لا ینجس وان اصابتہ النجاست، اس قول سے حضور کی یہ مراد نہیں ہے کہ مسلمان کا بدن نجاست لگ جانے کے باوجود بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ انما ارادہ، حضور کی مراد یہ ہے انہ لا ینجس لمعنى غیر ذلک، کہ مسلمان اس معنی کے علاوہ دوسرے اعتبار سے نجس نہیں ہوتا ہے، اس کی وضاحت کر دی۔ اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، الارض لا تنجس، زمین نجس نہیں ہوتی ہے، لیس یعنی بذالک، اس سے حضور نے یہ معنی مراد نہیں لیا ہے کہ انہا لا تنجس وان اصابتها النجاسہ، کہ زمین پر نجاست گرنے کے باوجود زمین نجس نہیں ہوتی، یہ معنی حضور کی مراد نہیں ہے۔ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ، اور حضور یہ معنی کیسے مراد لے سکتے ہیں؟ یعنی زمین پہ نجاست لگ جائے، گر جائے، پیشاب گر جائے، تو پیشاب گرنے کے باوجود اس کی پاکی کا حکم حضور کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو دھونے کا حکم دیا تھا جس جگہ پر ایک اعرابی نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا تھا، تو اگر نجاست کی موجودگی کے وقت زمین ناپاک نہیں ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام کو دھونے کا حکم کیوں دیتے؟ اب یہاں پر کچھ روایتیں امام طحاوی بیان فرمائیں گے جس سے یہ ثابت کریں گے کہ الارض لا تنجس اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں ہے۔ ظاہری معنی کیا ہے؟ کہ زمین پر نجاست موجود ہے اور اس وقت ہم یہ قول کریں کہ یہ زمین پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ، اور یہ معنی کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ وَقَدْ أَمَرَ بِالْمَكَانِ الَّذِي بَالَ فِيهِ الْأَعْرَابِيُّ، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ کو دھونے کا حکم دیا تھا جس میں اعرابی نے، یعنی مسجد کے اس مقام کو دھونے کا حکم دیا تھا جس میں اعرابی نے پیشاب کیا تھا۔ کس بات کا حکم دیا؟ ان یصب علیہ دلو من ماء، اس نسخے کے اندر یہاں ذنوب من ماء کا لفظ ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں ذنوب کی جگہ دلون ہونا چاہیے، یا پھر اس کی جمع دلاؤن ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو دھونے، اس جگہ کے بارے میں حکم دیا تھا کہ اس پر پانی کے ڈول بہائے جائیں۔ کس جگہ کے بارے میں؟ مسجد کے جس مقام پر اعرابی نے پیشاب کر دیا تھا۔ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا
کہ نجاست موجود رہنے کے وقت اس جگہ کی پاکی کا حکم نہیں دیا جا سکتا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ الارض لا تنجس اپنے حقیقی معنی ظاہری معنی پر محمول نہیں ہے. اب یہ جو قول امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا کہ وقد امر بالمکان الذی بال فیہ الاعرابی من المسجد، تو جس حدیث سے یہ قول لیا ہے اس حدیث کو پوری سند کے ساتھ امام طحاوی اب بیان فرماتے ہیں. حدثنا بذلك ابو بکرہ قال حدثنا عمر بن یونس الیمانی قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك قال، انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جلوسا بیٹھے ہوئے تھے. اذ جاء اعرابی، اتنے میں ایک اعرابی آیا، فقام یبول فی المسجد، اور وہ کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا. فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہما، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ، حضور نے صحابہ سے فرمایا دعو، اس کو چھوڑ دو. فترکو، صحابہ نے چھوڑ دیا. حتی بالا، یہاں تک کہ وہ جو ہے طہارت سے فارغ ہو گیا، پیشاب سے فارغ ہو گیا. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا. فقال له، اور اس سے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والعذرة، کہ اے اعرابی، یہ مسجدیں اس بول اور عذرہ میں سے کسی چیز کے لیے نہیں ہیں. بول کہتے ہیں پیشاب کو، اور عذرہ کہتے ہیں قضاء حاجت کو. یعنی یہ مسجدیں چھوٹی طہارت یا بڑی طہارت کے لیے نہیں ہیں. انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، بلکہ یہ مساجد جو ہیں اللہ کا ذکر اور نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں. قال اکرمہ، اکرمہ راوی کہتے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نے نصیحت کے طور پر یہ باتیں ارشاد فرمائیں یا پھر اس کے مشابہ کچھ الفاظ آپ نے بیان فرمائے. فامر رجلا، اس کے بعد حضور نے ایک صحابی کو حکم دیا، فجاء بدلو من ماء، ایک صحابی کو حکم دیا کہ یہاں پر پانی بہایا جائے. چنانچہ فجاءہ بدلو من ماء، تو وہ شخص جو ہے پانی کا ایک ڈول لے کر آیا. فشنہ علیہ، اور پانی کو اس مقام پر بہا دیا جہاں پر اس اعرابی نے پیشاب کیا تھا. یہ ایک حدیث پاک ہو گئی. اس میں صرف اتنا ثابت ہوا کہ جس مقام پر، مسجد کے جس مقام پر اعرابی نے پیشاب کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر، اس مقام پر پانی بہانے کا حکم دیا. دوسری روایت اسی مضمون کی تکمیل کے لیے ہے یہ. حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن یحییٰ بن سعید انہ سمع انس بن مالک یذکر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، یعنی یحییٰ بن سعید نے انس بن مالک سے سنا کہ حضرت انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی بات روایت کر رہے تھے، حدیث روایت کر رہے تھے. غیر انہ لم یذکر قولہ ان ہذہ المساجد، لیکن یحییٰ بن سعید والی روایت میں ان ہذہ المساجد کے الفاظ نہیں ہیں آخر حدیث تک. یعنی ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والعذرة انما هي لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن، یہ پوری عبارت یحییٰ بن سعید والی روایت کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. وروا طاؤس، اور طاؤس کی جو روایت ہے انہوں نے بھی انس بن مالک سے روایت کی ہے. تو طاؤس کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضور کا جو ہے حدیث کے یہ الفاظ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امارا بمکانہ ان یحفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو کھود ڈالنے کا حکم دیا. اب یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آ گئی.
پہلی جو روایت تھی وہ بھی حضرت انس بن مالک کی تھی، اور اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت انس بن مالک سے عبداللہ بن ابی طلحہ تھے۔ اس روایت میں ذکر یہ تھا کہ فشنہ فجاء بدلو من ماء فشنہ علیہ، حضور کے حکم سے اس پیشاب کے مقام پر جو ہے پانی کا ڈول ڈالا گیا۔ دوسری والی جو روایت ہے وہ بھی حضرت انس سے ہے، لیکن حضرت انس سے روایت کرنے والے دوسرے صاحب ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں۔ تو ان کی جو روایت ہے اس میں ان هذه المساجد کا ذکر نہیں ہے، اور پانی ڈالنے کے معاملے میں یہ ہے کہ امرا بمکانہ ان یحفر، حضور نے اس جگہ کو کھودنے کا حکم دیا۔ تو پہلے تو ان دونوں روایتوں کا اختلاف جو بظاہر نظر آتا اس کو دور کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ حضور نے دونوں باتوں کا حکم دیا ہو، پانی بہانے کا بھی حکم دیا ہو اور جو ہے کھودنے کا بھی حکم دیا ہو۔ لیکن انس بن مالک کے ایک شاگرد نے پہلی چیز کو بیان کیا کہ حضور نے ممکن ہے کہ پہلے اس جگہ پر پانی بہانے کا حکم دیا ہو تاکہ پانی ڈالنے کی وجہ سے مٹی نرم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب مٹی نرم ہو گئی تو حضور نے اس مٹی کو کھود کے نکال دینے کا حکم دیا۔ تو دونوں بھی حکم گویا حضور نے دیے ہیں، لیکن انس بن مالک کے دونوں شاگردوں نے گویا ایک ایک بات کو ذکر کیا۔ وقد کہاں گیا حدثنا، تیسری سند اسی حدیث کی، حدثنا بذالک ابو بکرۃ بکار بن قتیبۃ البکراوی قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عمر بن دینار عن طاؤوس بذالک وقد روی عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک ایضا۔ یہ ایک اور سند ہے، یعنی اسی مضمون کی روایت عبداللہ بن مسعود سے بھی مرفوعاً مروی ہے، یعنی وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ان دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس مقام پر اعرابی نے پیشاب کیا تھا مسجد کے، اس مقام پر آپ پانی ڈالنے کا بھی حکم دیے اور اس زمین کو کھودنے کا بھی حکم دیے، اس مٹی کو نکالنے کا بھی حکم دیے۔ اب جو ہے عبداللہ بن مسعود والی روایت کو بھی یہاں پر دیکھ لیجیے۔ وقد روی عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک ایضا، یہ ہو گیا۔ حدثنا فہد بن سلیمان قال حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید حمید الحمانی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن سمعان بن مالک الاسدی عن ابی وائل عن عبداللہ قال، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، قال بال اعرابی فی المسجد، ایک اعرابی مسجد میں پیشاب کیا، فامر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصب علیہ دلو من ماء، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پانی بہانے کا حکم دیے، چنانچہ حضور کے حکم سے اس پر ایک ڈول پانی بہا دیا گیا۔ ثم امر به فحفر مکانہ، پھر اس جگہ کی زمین کو کھودنے کا حکم دیا گیا اور وہ زمین کھود کر نکال دی گئی، وہاں کی مٹی نکال دی گئی۔ اب یہ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے یہ مفصل ہے، یہاں دونوں چیزیں آ گئیں، پانی بھی ڈالا گیا اور مٹی بھی نکالی گئی۔ تو اس حدیث نے آنے کے بعد حضرت انس والی روایت کی وضاحت کر دی کہ حضرت انس کے دو شاگردوں نے دو الگ الگ باتیں ذکر کی۔ ایک شاگرد نے جو ہے صرف اتنا ذکر کیا کہ حضور کے حکم سے پانی ڈالا گیا، دوسرا شاگرد یہ بیان کیا کہ حضور کے حکم سے مٹی کو نکالا گیا، لیکن ابن مسعود کی یہ روایت میں دونوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ اب دیکھیے پیچھے سے مضمون کو ملا لیجیے۔ اس سے پہلے امام طحاوی نے یہ ذکر کیا کہ ان الماء لا ينجس شیء اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں، پھر اس کی دو نظیریں ذکر کی، پہلی نظیر المسلم لا ينجس اور دوسری نظیر الارض لا تنجس، اور فرمایا کہ ان دونوں حدیثوں میں یہ دونوں حدیثیں بھی اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں ہیں بلکہ دوسرے معنی پر محمول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کا ظاہری معنی کیا ہے کہ زمین پر نجاست موجود ہو، اس کے بعد یہ کہا جائے کہ یہ زمین ناپاک نہیں، یہ ظاہری معنی ہے، تو ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اور کیسے مراد ہو سکتا ہے، وکیف یکون ذالک سے اس کی وضاحت کی، وہاں سے پھر حدیثوں کا آغاز کیا۔ اور ظاہری معنی مراد کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اس مقام کو دھونے اور اس کی مٹی نکالنے کا حکم دیا تھا جہاں ایک اعرابی نے پیشاب کر دیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ الارض لا تنجس اپنی ظاہری معنی پر محمول نہیں ہے۔
تو جس طریقے سے الارض لا تنجس اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں، اسی طریقے سے ان الماء لا ینجس یہ بھی اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، اب فرماتے ہیں قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں قال ابو جعفر فکان معنی قوله ان الارض لا تنجس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا معنی، کس قول کا؟ الارض لا تنجس، اس قول کا معنی یہ ہے اے یعنی انہا لا تبقى نجستا اذا زالت النجاست منہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین اب ناپاک باقی نہیں رہتی ہے اس زمین سے نجاست دور کر دینے کے بعد۔ لا انہو یرید، حضور کا یہ مطلب نہیں ہے، حضور کی یہ مراد نہیں ہے انہا غیر نجست فی حال کون النجاست فیہا، حضور کی یہ مراد نہیں ہے کہ اس زمین کے اوپر نجاست موجود ہونے کی حالت میں بھی وہ نجس نہ ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فکذالک قولہ، اسی طریقے سے حضور کا قول فی بئر بضاعہ، بئر بضاعہ کے سلسلے میں کیا قول ہے حضور کا؟ ان الماء لا ینجس، کہ پانی نجس نہیں ہوتا، یا پانی کو کوئی لا ینجس، ان الماء لا ینجس، پانی نجس نہیں ہوتا، یا پھر اسی قسم کے دوسرے الفاظ جو آئے ہیں ان الماء لا ینجسہ شیء، تو فکذالک اسی طریقے سے بئر بضاعہ میں حضور کے اس قول یعنی ان الماء لا ینجس، اس کا معنی لیسا ہوا علی حالی کون النجاست فیہا، انما ہوا علی حال عدم النجاست فیہا، تو حضور کا یہ ارشاد جو بئر بضاعہ کے سلسلے میں آیا، اس کا لیسا ہوا علی حال کون النجاست فیہا، اس کا یہ معنی نہیں کہ نجاست اس میں رہنے کی صورت میں بھی وہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے، بلکہ انما ہوا علی حال عدم النجاست فیہا، بلکہ یہ حکم حضور نے عدم نجاست کا اس وقت دیا ہے، جب نجس نہ ہونے کا حکم اس وقت دیا ہے جبکہ اس کے پانی کے اندر نجاست موجود نہ ہو۔ فہذا وجہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بئر بضاعہ، اور یہی توجیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جو بئر بضاعہ میں گزرا الماء لا ینجسہ شیء کی بھی کی جائے گی، کہ پانی نجس، پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہے، تو یہی توجیہ یہاں کی جائے گی، یعنی جب پانی سے نجاست کو دور کر دیا گیا، اب آئندہ آنے والے تازہ پانی کو نجس نہیں کہا جا سکتا، گزشتہ نجاست اب مؤثر نہیں ہو سکتی، یہی توجیہ حضور کے اس قول کی جائے گی۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ وقد رأیناہ بین ذلک فی غیر ھذا الحدیث، اور ہم نے اس حدیث کے علاوہ میں بھی یہ وضاحت پائی ہے۔ کیا وضاحت پائی ہے؟ اسی چیز کی کہ الماء لا ینجسہ شیء کا یہ معنی نہیں ہے جو مالکیہ نے لیا ہے کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ توجیہ جو ہم نے یہاں ذکر کی، اسی توجیہ کی تائید دوسری احادیث میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ اب ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں جن حدیثوں سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جو توجیہ امام طحاوی نے یہاں ذکر کی، اسی توجیہ کی تائید اور اس معنی کی تائید کچھ دوسری روایتوں سے ہوتی ہے۔ اب امام طحاوی نے ان روایتوں کو تمام سندوں کے ساتھ یہاں ذکر کیا ہے۔ دیکھیے ان روایتوں کو پڑھ لیجیے جو تائیدی روایتیں ہیں۔ پہلی روایت حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الانصاری وعلی بن شیبۃ بن السلطی البغدادی قال، ان دونوں نے کہا حدثنا عبد اللہ بن یزید المقری قال سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ انہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی انہوں نے فرمایا نہی او نہا، یعنی مجہول کا صیغہ ہے یا پھر
نہا معروف کا صیغہ ہے۔ ان یبول الرجل فی الماء الدائم، یعنی حضور نے منع کیا یا منع کر دیا گیا ہے کہ مرد ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے۔ دائم کا لفظ ہے یا پھر راکد کا لفظ ہے، اب راکد، دائم راکد دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی کھڑے پانی میں یعنی رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرے۔ ثم یتوضأ منہ او یغتسل منہ، پھر اس سے وضو یا غسل کرے۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت، وحدثنا علی بن معبد بن نوح البغدادی قال حدثنا عبد الله بن بکر السہمی قال حدثنا ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ، یہ بھی ابو ہریرہ کی روایت ہے جو دوسری سند کے ساتھ آئی ہے۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرفوع روایت ہے۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، تم میں سے کوئی بھی شخص اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے جو بہتا نہ ہو۔ ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں غسل کرنے لگے، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی شخص پیشاب نہ کرے۔ یہ دو روایتیں ہو گئیں، یہ بھی ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ تیسری روایت دیکھیے، حدثنا یونس بن عبد الاعلی ابو موسیٰ الصدفی قال اخبرنی انس بن عیاض اللیثی عن الحارث بن ابی ذباب وهو رجل من الازدی عن عطاء بن میناء عن ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کی روایت مگر دوسری سند کے، عطاء بن میناء کے طریق سے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ثم یتوضأ منہ او یشرب، پھر اس سے وضو کرے یا اس کو پیے۔ یہ روایت بھی ابو ہریرہ کی۔ آگے اور ایک روایت ہے، حدثنا یونس قال حدثنا عبد اللہ بن وہب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بکیر بن عبد الله بن الاشج حدثه ان ابا السائب مولى هشام بن زہرہ حدثه انه سمع ابا ہریرہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہشام بن زہرہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے، وہو جنب، حالت نجاست، یعنی اگر کوئی شخص جنبی ہے، ناپاک ہے، تو اسے چاہیے کہ رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے، غسل جنابت نہ کرے۔ فقال کیف یفعل یا ابا ہریرہ، تو پھر ان سے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ پھر کیسے کرے، اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے اور آدمی کو غسل کرنے کی ضرورت ہے تو کیسے غسل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، یتناولہ تناولا، یعنی لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ جب یہ ارشاد آپ نے اپنے شاگرد کو سنایا تو آپ سے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ کیف یفعل یا ابا ہریرہ، حضور کی حدیث تو آپ ہمیں سنا دیے، لیکن اگر کسی کو ضرورت محسوس ہو غسل کی اور ٹھہرا ہوا پانی ہو، رکا ہوا پانی ہو، تو ایسی صورت میں وہ غسل کیسے کرے گا؟ تو آپ نے اس کا طریقہ بتایا، یتناولہ تناولا، تو آپ نے فرمایا کہ پانی کو الگ لے کر غسل کر لے، پانی کو کسی برتن میں لے لے اور اس سے علیحدہ غسل کر لے، تاکہ اس کے غسل کا جو پانی ہے، جو فضلہ ہے، جو استعمال شدہ پانی ہے، وہ اس ٹھہرے ہوئے پانی میں شریک نہیں ہو پائے۔ یہ حدیث پاک ہو گئی۔ اور بھی ایک دو چار روایتیں اور ہیں، ان کو بھی پڑھ لیجئے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سعید بن الحکم ابن ابی مریم قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابی الزنادی قال حدثنا ابی عن موسیٰ بن ابی عثمان عن ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کی روایت، عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، قال لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، تم میں سے کوئی بھی شخص اس ٹھہرے ہوئے پانی میں
پیشاب نہ کرے جو بہتا نہ ہو، ثم یغتسل منہ، کہ پھر اس سے غسل کیا جائے۔ یہ حدیث اس کے بعد کی اور ایک حدیث ہے، وہ بھی غالباً ابو ہریرہ سے مروی ہے، بلکہ اس کی ایک سند ہے، اسی حدیث کی ایک دوسری سند ہے۔ حدثنا حسین بن نصر بن المعاد البغدادی قال حدثنا محمد بن یوسف الفریابی قال حدثنا سفیان رحمہ اللہ وحدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی الزناد فذکر باسنادہ مثلہ، اور پھر ابو ہریرہ والی حدیث جو ہے پوری سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کی، یہ بھی گویا کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اور ایک حدیث، حدثنا ربیع بن سلیمان الجیزی قال حدثنا اسد بن موسیٰ، اس سے پہلی والی روایت ہے، حدثنا الربیع بن سلیمان المؤذن قال حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا عبد اللہ بن لہیعۃ قال حدثنا عبد الرحمن الاعرج قال سمعت ابا ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے ابو ہریرہ سے مرفوعاً سنا، یعنی حضور سے وہ روایت کرتے ہیں، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسے پانی میں جو ٹھہرا ہوا ہو اور جاری نہ ہو اس میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے غسل کیا جائے۔ اس کے بعد اور ایک حدیث، حدثنا الربیع بن سلیمان الجیزی قال حدثنا ابو زرعۃ وهب اللہ بن راشد قال حدثنا حیوۃ بن شریح قال سمعت ابن عجلان یحدث عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ بھی حدیث مرفوع ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ لا یبولن احدکم فی الماء الراکد ولا یغتسل فیہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں غسل جنابت کرے۔ اس کے بعد حدثنا ابراہیم بن منقذ الاسفری قال حدثني ادریس بن یحییٰ قال حدثنا عبد اللہ بن عیاش عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ سند سے بھی وہی مضمون آیا، غیر انہ قال، مگر اس سند میں، اعرج والی سند میں، ولا یغتسل فیہ جنب، اس کے الفاظ ہیں، اوپر والی سند میں جنب کا لفظ نہیں ہے، اور اس سند میں جو ہے جنب کا بھی لفظ آیا ہے۔ ایک حدیث پاک اور باقی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے اس پر امام طحاوی کا کلام پیش کیا جائے گا۔ وحدثنا محمد بن الحجاج بن سلیمان الحضرمی قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا ابو یوسف عن ابن ابی لیلى عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کی جائے، ثم یتوضأ فیہ، پھر اس سے اسی پانی سے وضو کیا جائے۔ یہ تقریباً غالباً 10 حدیثیں گزری، ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں جنبی کو غسل کرنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام طحاوی کی بحث دیکھیے، قال ابو جعفر، امام ابو جعفر یعنی امام طحاوی فرماتے ہیں، فلما خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء الراکد الذی لا یجری دون الماء الجاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتے ہوئے پانی کو، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی کو بہتے ہوئے پانی سے جدا جدا بیان کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتے ہوئے پانی اور ٹھہرے ہوئے پانی دونوں کا حکم الگ الگ بیان کیا، یعنی دونوں میں آپ نے فرق کر دیا، جو ٹھہرا ہوا پانی ہے جو نہیں بہتا ہے اس کا حکم الگ بیان کیا، اور جو بہتا ہوا پانی ہے اس کا حکم الگ بیان کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی اور بہتے ہوئے پانی کے درمیان جو فرق کیا، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الراکد یا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، ہر جگہ ٹھہرے ہوا پانی، ٹھہرا ہوا پانی، رکا ہوا پانی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتے ہوئے پانی میں اور ٹھہرے ہوئے پانی میں جو فرق کیا، اس سے ہم نے کیا سمجھا؟ علمنا بذالک، اس سے ہم نے یہ سمجھا انہ انما فصل ذالک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے، بہتے ہوئے اور ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے پانی کے فرق کو اس لیے بیان کیا لأن النجاست تداخل الماء الذي لا يجری، کیونکہ نجاست ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر داخل ہو جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، ولا تداخل الماء الجاری، اور بہتے ہوئے پانی میں نجاست داخل نہیں ہوتی ہے، مؤثر نہیں ہوتی ہے، مؤثر نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، رکے ہوئے پانی کی قید لگا کر پیشاب کرنے سے اور حسن جنابت کرنے سے جو منع کیا، اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ فرق جو حضور نے رکھا بہتے ہوئے پانی میں اور ٹھہرے ہوئے پانی میں، یہ فرق اسی لیے رکھا کہ نجاست جو ہے یہ بہتے ہوئے پانی کو میں مؤثر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں یہ مؤثر ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ بھی ذکر کریں گے امام طحاوی، وقد رویہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضور کے فرق، حضور نے جو فرق ظاہر کیا، اس فرق کے ثبوت کے طور پر ایک عمل امام طحاوی پیش کرتے ہیں حضور کا، یعنی حضور نے بہتے ہوئے پانی، رکے ہوئے پانی کے درمیان فرق کیا۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فی غسل الاناء من ولوغ الکلب ما سنذکره فی غیر هذا الموضع من کتابنا هذا ان شاء اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فی غسل الاناء من ولوغ الکلب، کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو دھونا مروی ہے، یعنی حضور نے حکم دیا ہے کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو دھویا جائے گا۔ ما سنذکره فی غیر هذا الموضع من کتابنا، اور ان حدیث کو، کن حدیث کو، جن میں کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن دھونے کا حضور نے حکم دیا ہے، ان حدیث کو ہم اسی کتاب کے دوسرے مقام پر ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ تمام حدیثیں جس میں حضور نے کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن کو دھونے کا حکم دیا ہے، تو وہ حکم فذالک دلیل علی نجاست الاناء و نجاست مائہ، تو وہ تمام حدیثیں جو ہیں برتن کے نجس ہونے پر اور اس کے اندر جو پانی ہے اس کے نجس ہونے پر دلیل ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِغَالِبٍ عَلَى رِيحِهِ وَلَا عَلَى لَوْنِهِ وَلَا عَلَى طَعْمِهِ، اور یہاں پر یہ قید نہیں ہے کہ نجاست اس کی بو پر، اس کے رنگ پر، اس کے مزے پر یہ غالب آ جائے، کیونکہ ایک چھوٹی سی بکٹ میں، ایک بالٹی پانی میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے، ایک قطرہ شراب کا گر جائے، تو نہ بو میں تبدیلی آئے گی، نہ مزے میں تبدیلی آئے گی، اور نہ جو ہے اس کے رنگ میں تبدیلی آئے گی۔ تو کم پانی کے اندر نجاست اگر گر جائے تو وہاں پر اوصاف ثلاثہ کی تبدیلی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ فتصحیح معانی هذه الآثار، پس اب صاحب کتاب فرماتے ہیں پوری بحث کرنے کے بعد، فتصحیح معانی هذه الآثار، پس ان آثار یعنی ان حدیثوں کے معنی کو صحیح اپنے مقام پر رکھنے سے، فتصحیح معانی هذه الآثار، ان حدیثوں کے معنی کو اپنے صحیح مقام پر رکھنے سے یوجب فیما ذکرنا، وہی چیز ثابت ہوتی ہے، یوجب فیما ذکرنا من هذا الباب، وہی چیز ثابت ہوتی ہے جس کو ہم نے اس باب میں ذکر کیا ہے۔ یہ کیا ذکر کیا؟ من معانی حدیث بئر بضاعہ، جس کو ہم نے اسی باب میں بئر بضاعہ والی حدیث کے معانی کی وضاحت کے سلسلے میں ذکر کیا۔ من معانی حدیث بئر بضاعہ ما وصفنا، بئر بضاعہ والی حدیث کے معنی کے سلسلے میں جو ہم نے ذکر کیا، لتتفق معانی ذلک و معانی هذه الآثار ولا تتضاد، تاکہ وہ آثار جو گزشتہ گزرے، ان الماء لا ينجسه شيء وغیرہ، اور بعد والے آثار لا يبولن احدکم فی الماء الراکد، تاکہ وہ آثار اور یہ آثار، یعنی گزشتہ حدیثیں اور ابھی جو ہم نے 10 روایتیں ذکر کی، یہ حدیثیں، ان دونوں کے معنی کے درمیان باہم مناسبت پیدا ہو جائے، ولا تتضاد، اور
آپس میں تضاد نہ رہے. اور یہی صاحب کتاب کا مقصد ہے کہ مختلف احادیث میں جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے، تعارض نظر آتا ہے، یا تو ایک کا منسوخ ہونا ثابت کریں، دوسرے کا ناسخ ہونا ثابت کریں، یا پھر جو ہے اس میں تطبیق کریں اور دونوں کے محمل اور دونوں کے معنی متعین کریں. فهذا حکم الماء الذي لا يجري اذا وقعت فيه النجاسة من طریق تصحیح معانی الآثار. پس یہ حکم ہے اس پانی کا جو بہتا نہ ہو، جاری نہ ہو. اذا وقعت فيه النجاسة، جب اس میں نجاست گر جائے، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں جب نجاست گر جائے تو اس کا یہی حکم ہے کہ اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی ہو یا نہ ہو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے. من طریق تصحیح معانی الآثار، من طریق تصحیح معانی الآثار، آثار کے معنی کو، حدیثوں کے معنی کی تصحیح کے طور پر یہ حکم ہے. غیر ان قوما وقتوا فی ذلک شیئا. اب یہاں تک مالکیہ کے مذہب کا رد تھا کہ ان الماء لا ينجسه شیء سے مالکیہ نے جو ایک نظریہ قائم کیا کہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، نجاست اسے نقصان نہیں پہنچاتی ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. امام طحاوی نے اس نظریے کی تردید میں مختلف احادیث کو ذکر کیا اور یہ ثابت کیا کہ آپ نے ان الماء لا ينجس بئر بضاع والی حدیث کا جو معنی مراد لیا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک دوسرا معنی مراد ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے بلکہ یوں کہیں کہ بئر بضاع والی حدیث کے دو محمل صاحب کتاب نے بیان فرمائے. پہلا محمل تو یہ ہے کہ آپ بئر بضاع کو مائع کثیر پر محمول کر لیجئے، ٹھیک ہے، بہتے ہوئے پانی پر محمول کر لیجئے تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ان الماء لا ينجسه شیء کو ظاہری معنی سے پھیر کر دوسرے معنی میں لیا جائے، اور وہ معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کا حکم بیان کیا تھا جس میں پہلے کبھی نجاست تھی اور وہ نکال دی گئی. اس نجاست کے نکل جانے کے بعد جو تازہ پانی آیا، اس پانی کا حکم حضور نے بیان فرمایا تھا کہ گزشتہ جو نجاست گرنے سے پانی نجس ہوا تو پانی کے نجاست کے ساتھ ساتھ اس کی دیواریں بھی ناپاک ہو گئیں، اس کی تہ بھی ناپاک ہو گئی. تو اب نیا پانی جو اسی دیوار کی تہ سے، اسی دیوار سے اور اسی تہ سے، تہ کے اندر نیچے کے چشموں سے ظاہر ہوا، نمودار ہوا، تو یہ پانی کا حکم کیا ہے؟ تو اس پانی کا حضور نے حکم بیان فرمایا. خلاصہ کلام یہ کہ بئر بضاع والا حدیث کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بہتے ہوئے پانی پر محمول کر لیں تو لا یبولن احدکم فی الماء الراکد اور بئر بضاع والی دونوں حدیثوں میں تطبیق بھی ہو جائیں گی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اگر اس کو مائع کثیر اور بہتا ہوا پانی مراد نہیں لے رہے ہیں تو پھر اس کا ظاہری معنی مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ معنی مراد لیا جائے گا جو ہم نے بیان کیا کہ بعد اخراج نجاست نکال دینے کے بعد جو تازہ پانی آیا اس کا حضور نے حکم بیان فرمایا. اور یہ معنی اس لیے مراد لینا ضروری ہے تاکہ حضور کے دونوں قسم کے ارشادات کے درمیان تطبیق ہو جائے. کیونکہ ایک طرف حضور فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم فی الماء الراکد، اور دوسری طرف آپ بئر بضاع میں جو ہے اس کی پاکی کا حکم دیتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. لہذا دونوں کا الگ الگ معنی مراد لیا جائے گا اور دونوں قسم کی حدیثوں کی تصحیح واضح ہو جاتی ہے. یہ امام مالک کا رد ہو گیا. اب یہاں تک تو شوافع اور احناف متفق تھے، مالکیہ سے اختلاف تھا. اب اس کے بعد دوسرا قول کیا تھا کہ مائع قلیل میں اگر نجاست گر جائے تو پانی نجس ہوتا ہے، اور مائع کثیر میں اگر نجاست گرے تو پانی میں نجاست مؤثر نہیں ہوتی، پانی پاک رہے گا. لیکن اب یہ سوال ہے کہ مائع کثیر کیا ہے، مائع قلیل کیا ہے؟ یہاں پر شوافع احناف میں اختلاف ہے. امام شافعی کے نزدیک مائع کثیر کی مقدار قلتین ہے کہ قلتین یا اس سے زائد اگر پانی ہے تو کثیر ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جو اصل مذہب ہے مائع کثیر میں، اس میں کوئی خاص مقدار نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ جس کو یہ ضرورت پیش آئی اس کی رائے پر جو ہے محمول کیا جائے گا کہ اس کی رائے میں جو پانی کثیر ہے وہ کثیر ہے اور اس کی رائے میں جو پانی قلیل ہے وہ قلیل ہے. انشاءاللہ تعالی امام شافعی کا جو اختلاف ہے احناف سے
مائع قلیل اور کثیر کی مقدار کے حوالے سے اس کو آئندہ درس میں شامل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔